اسی طرح اللہ نے عورتوں کا حصہ بھی اس مال میں رکھا ہے جو مال ان کے ماتحت چھوڑے جاتے ہیں. اللہ. اور اس بات کو سمجھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی بات کرتے ہیں نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. یہ وہ حصے ہیں جو اللہ نے فرض کیے. ہمیں نماز کی بڑی فکر ہے، نماز فرض ہے، اللہ اس فکر کو قائم رکھے. ہمیں جمعے کی بڑی فکر ہے، جمعہ فرض ہے، جو نہیں پڑھتا نبی نے فرمایا جو 3 جمعے چھوڑتا ہے اللہ اسے منافقوں میں شامل کر دیتا ہے. ہمیں اس کی بڑی فکر ہے. لیکن جس چیز کو اللہ نے خود کہا فریضۃ من اللہ، اللہ نے تم پہ اس چیز کو فرض کیا ہے، اس چیز سے ہم بے سوال ہیں. ہوتا کیا ہے، باپ دنیا سے جاتا ہے، اس کی بیٹیاں بھی محروم ہیں، اس کے بیٹے بھی محروم ہیں. ہاں، بھائی دنیا سے جاتا ہے، اس کے ورثاء اس کے مال سے محروم ہیں. آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه او كما قال عليه الصلاه والسلام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام کے تمام وہ لوگ جن پہ وراثت فرض ہے، جن کا حق ہے، ان کو وراثت دینا اس پہ فرض کر دیا جو اس مالک کا اس پر ذمہ دار ہے، اس مال کا ذمہ دار ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تم پہ فرض ہے حقداروں کو ان کا مال پہنچاؤ. اللہ. اگر آپ سورہ نساء پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تفصیل سے کہتے ہیں مما ترک، جو کسی نے چھوڑا ہے، جو مال دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، اس کا حق ہے وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پورا کا پورا پہنچائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، ایک مغالطہ میں عرض کروں. کچھ والدین کیا کرتے ہیں، بات بڑی پتہ نہیں سمجھنے والی ہے. کچھ والدین کیا کرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے وصیت لکھ جاتے ہیں میرا مال فلاں فاؤنڈیشن کو دے دو، گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دو، فلاں اداروں کو دے دو. اپنی ساری کی ساری اولاد کو اس سے محروم کر دیتے ہیں. یہ شرعی طور پہ حرام ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے انسان وہ وارث جو اصحاب الفروض ہیں. اصحاب الفروض کون سے ہیں؟ خونی رشتے. خونی رشتوں میں کیا ہے، ایک میت جس کے ورثاء میں اس کی بیٹی، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے والدین، خونی رشتے اصحاب الفروض ہیں. اللہ. اگر یہ شخص اصحاب الفروض کو محروم کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا وصیۃ لوارث، جو شخص پہلے سے وارث ہے اس کے لیے وصیت کی نہیں جا سکتی. یعنی اگر کوئی والد یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد میں سے فلاں بیٹے کو سارا مال دیتا ہوں، فلاں بیٹی کو سارا مال دیتا ہوں، باقی سارے سب کو میں محروم کر دیتا ہوں. کیوں؟ میرا کہنا نہیں مانتے، میرا ادب نہیں کرتے، مجھے میری ضروریات کو پورا نہیں کرتے. یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے. جو والدین دنیا سے جاتے ہوئے ایسی وصیت کر جاتے ہیں، اب اگلی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگلی ذمہ داری ان بیٹوں کی ہے. اگر والدین نے زندگی میں انصاف نہیں کیا یا والدین دنیا سے چلے گئے، وصیت نہیں کی، ترکہ تقسیم نہیں کیا، اب اس بیٹے یا اس بیٹی کی ذمہ داری ہے جس کے پاس مال ہے وہ مال پوری ذمہ داری سے حق کے ساتھ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں میں تقسیم کرے. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ جہینہ کی ایک اور سوال کیا. اللہ کے نبی، میری ماں اس نے حج کی نظر مانگی تھی، حج کی نیت کی تھی، اس پہ حج فرض تھا. بات کو سمجھیے، اس ٹیکنیکل تکنیکی بات ہے. فرمایا میری ماں پہ حج فرض تھا، حج کی نظر مانی تھی. اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے کیا میں مختصر عرض کرتا ہوں. یہ بات بڑی طویل ہے، یہ روایت بڑی لمبی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پہ اپنی ماں کا حج فرض ہے، ان کی جگہ پہ تم اس کا حج ادا کرو. اس بات سے سمجھیے والدین اگر ان پہ حج فرض ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کی اولاد کو یہ حق ہے، فرض ہے
اپنے والدین کی طرف سے حج ادا کرے، اور اسی طرح اگر والدین میں سے کوئی ظلم کر گیا ہے، اپنے اولاد کو تقسیم نہیں کر کے گیا یا غلط وصیت کر کے گیا ہے، تو اس شخص پہ لازم ہے جس کے پاس اس کا مال موجود ہے والدین کی اس غلطی کو درست کرے، یہ اس پہ ضروری ہے۔ امید ہے میں بات سمجھا سکتا ہوں۔ جیسے والدین کا حج اولاد پہ فرض ہے، ایسے ہی اگر والدین وراثت تقسیم کرنے میں غلطی کرتے ہیں ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ کل بنی آدم خطاء، آدم کے تمام اولاد، تمام بیٹے گناہ گار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ اگر والدین یہ خطا کر گئے ہیں تو بیٹا یا بیٹی جس کے پاس مال موجود ہے اس پہ فرض ہے اپنی بیٹیوں میں یا اپنی بہنوں کو مال تقسیم کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اگر کوئی والدین اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کر لو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کے والد ان کو ایک غلام تحفہ دینا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ تحفہ میں دینا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کو، میری خواہش یہ ہے کہ تحفہ آپ اپنے دست مبارک سے میرے بیٹے کو عطا کریں۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، کہا کیا یہ تحفہ اپنی باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، مجھے تو یہ بیٹا پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا یہ میرا ادب کرتا ہے، یا میرا فرما بردار ہے، کچھ بھی کہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کیا تم مجھے ظلم پہ گواہ کرنا چاہتے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی ایک بیٹی کو ایک بیٹے کو حصہ دیتا ہے، باقی سب کو محروم کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ ظلم ہے، اگر وہ زندگی میں دے گا تمام کی تمام اولاد کو برابر تقسیم کرے گا، بیٹوں کو بھی اتنا، بیٹی کو بھی اتنا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، شریعت نے جو بیان کیا وہ کیا کہا؟ من مرتبہ، جب انسان دنیا سے چلا جائے بہتر یہ ہے اس کے بعد اس کا ترکہ تقسیم ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر اس پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے، حق مار دے، حق بہنوں کو بھائیوں کو یا اپنی بیٹی کو یہ حق نہ دے، قسم باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اس کے بارے میں سنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کیا فرمایا تھا؟ من قطع میراثا فرضه اللہ قطع اللہ میراثا من الجنہ، فرمایا جو شخص میراث کو روک لیتا ہے، ترکہ تقسیم نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یا اپنی بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت سے محروم کرے گا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت موجود ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال رب کی نافرمانی نہیں کرتا، نمازیں پوری ہیں، حج کئی کیے، عمرے کئی کیے، زکات ہر سال دیتا، رمضان کے روزے رکھتا، صدقہ خیرات کرتا، 70 سال کی زندگی گزر گئی، 70 سال ایکسیڈنٹ اگر اس کو دیے جائیں 5 سٹار بہترین، اس کو سب سے بہترین اعزاز دیا جائے، حادثات بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے ولی ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بات سنیے، کہاں 70 سال رب کو راضی کرتا ہے، لیکن اگر میراث کو تقسیم نہیں کرتا اللہ ایسے شخص پہ جنت کو حرام کرتا ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اگر میرا باپ دنیا سے گیا ہے وہ مالدار تھا، میری ماں دنیا سے گئی ہے وہ مالدار تھی، اس کا مال مجھے ملا تو پھر کیا ہوا؟ مجھے ملا، میں اس کا مالک۔ قسم باللہ نہیں، اس کے مالک تمام کے تمام بہن بھائی ہیں، ترکہ تقسیم کرنا جیسے نماز فرض ہے ایسے ترکہ تقسیم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ احباب کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی، فَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارِكْ لَهُ،
ومن يأكل مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. فرمایا ایک شخص جس کو مال ملا، جس نے ترکہ بہترین طرح سے تقسیم کیا، فراست اچھی طرح تقسیم کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرما دیتے ہیں. اور دوسری بات کیا کہی؟ فرمایا جو شخص بغیر حق کے، جو شخص مال کو حاصل کرتا ہے بغیر حق کے، اس کا حق نہیں تھا، اس مال کو روکتا، وہ مال اپنی بیٹیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے بھائیوں میں تقسیم نہ کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اتنا کھاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بھوکا رہتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. اس کا پیٹ بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا یا جہنم کی آگ سے. کیا بتاؤ؟ جو شخص حق مارتا ہے، مال کھاتا ہے، بیٹیوں کا، بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی ماں کا حصہ مارتا ہے، نہیں دیتا، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ زندگی بھر بھوکا رہتا ہے. جیسے جہنم کہتی ہے حل من مزید، کیا اور موت ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے، ایسے یہ شخص کہتا ہے حل من مزید، کیا اور مال ہے کھانے کے لیے. وہ مال کھاتا رہتا ہے، اپنا بیلنس بڑھاتا رہتا ہے، پراپرٹیاں خریدتا رہتا ہے، دکان کو بناتا رہتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کی بھوک کبھی بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. احباب گرامی، ایک بات عرض کروں جو بات بڑی پریشان کن ہے. وہ کیا بات ہے؟ جو شخص بیٹیوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا مال کھاتا ہے، وہ مال حلال نہیں ہے، حرام ہے. حرام مال، یہ میں نہیں کہتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنائی. اسی سورہ نساء میں میراث کی آیات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص میراث کو تقسیم کرتا ہے، ترکے کو تقسیم کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا. اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ترکہ تقسیم نہیں کرے گا، بہنوں بیٹیوں کو مال نہیں دے گا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا حرام مال، یہ مال سارا حرام ہو جاتا ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا تھا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہ حدیث کے لفظ نہیں. جیسے اگر 10 روپے ہیں، اگر ان 10 روپوں میں کسی کے 2 روپے حرام کے ہیں، اس کے 10 ہی حرام ہو جائیں. کیوں؟ وہ 2 اس کا حق نہیں تھا، وہ 2 اس کا حق نہیں تھا، اس نے وہ حق مارا، اپنے پاس سمیٹا، قبضہ کیا، اس کے 10 روپے بھی حرام ہو گئے. ایسے ہی جو شخص میراث تقسیم نہیں کرتا، بیٹیوں کا، بہنوں کا حصہ نہیں دیتا، اس کا سارا مال جو اس نے اپنی محنت سے بھی کمایا، اس نے بہنوں کا حصہ شامل کر دیا، بیٹی کا حصہ شامل کر دیا، اپنی ماں کا حصہ شامل کر دیا، اس کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے. اور جس کا مال حرام ہے اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا ہے. قسم باللہ جسم ڈر جاتا، دل ڈر جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص بیت اللہ میں کھڑا ہے، فرمایا اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کی سواری تھکی ہوئی، اس کا لباس خاک آلود ہے، اس کی بھوک سے بری حالت، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے. کہاں پہ کھڑا ہو کے؟ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر کے سامنے اللہ سے دعا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس شخص نے لباس پہنا ہوا تھا حرام تھا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو کھانا تھا وہ بھی حرام تھا. فرمایا وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو پانی تھا وہ بھی حرام تھا. اور فرمایا وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا جسم پلا تھا، حرام کے مال سے پلا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، ایسے شخص کی دعا اگر وہ بیت اللہ میں بھی جا کے کرے اللہ کو نہیں. کیا مطلب ہے؟ جو شخص بہنوں کا، بیٹیوں کا حق مارتا ہے، اس کا سارا مال حرام ہے. اور حرام مال جس کے مال میں شامل ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت اپنی عبادت قبول نہیں کرتے.
اللہ اکبر. میری آخری بات ہے احباب گرامی، یہ مال اگر کوئی شخص ضبط کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، بیٹیوں کو بہنوں کو نہیں دیتا، کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے نا. خود تو اس کی زندگی شاید 50 60 سال 70 سال ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں 2 باقی ہیں یا 4 باقی ہیں یا 2 مہینے ہیں یا 2 دن ہیں، کسی کو نہیں پتا. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. اولاد کیا کرتی ہے؟ ادھر باپ کی آنکھیں بند ہوئی، اس کے ہاتھ سے قیمتی گھڑی اتار لیتے ہیں، باپ کا قیمتی لباس پھاڑ کے کاٹ کے اتارا جاتا، باپ کے سر پہ جتنی مرضی قیمتی ٹوپی ہے اتاری جاتی ہے، اس کی جیبیں خالی کر دی جاتی ہے، اس کو بڑھا کر کے ہاں ایک تخت لگا کے غسل دے کے قبر میں دفن کراتے ہیں. اب حساب کس پہ ہے؟ اب حساب اس مرنے والے پہ ہے. اولاد ساری زندگی موج کرتی ہے، باپ کا مال اڑاتی ہے، اور حساب دیا جاتا ہے اس قبر میں جانے والے کو حساب دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 سوال بندے کے سامنے رکھیں گے. 5 سوال. جب تک ان کا جواب نہیں دے گا تب تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اللہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. سب سے پہلا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے زندگی کہاں بسر کی، زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال اللہ پوچھیں گے دین پہ عمل کتنا کیا. تیسری بات جو بڑی خطرناک ہے، ہمیں جس کی فکر نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے مال کہاں سے آیا تھا، مال کہاں سے لیا تھا. چوتھا سوال اللہ فرمائیں گے مال کہاں خرچ کیا. ہاں جس نے بہنوں کا بیٹیوں کا مال کھایا ہو لوگوں کو کیا جواب دے. ہاں مال آیا تھا وراثت کا، اس نے ڈاکہ ڈالا، بہنوں کا بیٹیوں کا حق لایا. اللہ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس جواب نہیں دے سکتا. اور اللہ جب پوچھیں گے مال کہاں خرچ کیا، اپنی اولاد پہ خرچ کر دیا، اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو محروم کر دیا. مجھے بتائیے جس کے 5 سوالوں میں سے 2 یا 3 غلط ہو جائے اس کو چھٹکارا کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے لمحہ فکریہ ہے، دعوت فکر ہے. ہم اپنی اولاد کی زندگی کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنی اولاد کی سہولتوں کے لیے اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیتے ہیں، اپنے بیٹے اپنی بیٹیوں کے احساس میں اپنی قبر کو بھر دیتے ہیں جہنم کی آگ سے، رب کے عذاب سے. قسم خدا کی سمجھداری نہیں. کوئی بندہ ایم فل کر کے پی ایچ ڈی کر کے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے بڑی بڑی ڈگریاں کر کے اگر پڑھ لکھ کے بھی میراث تقسیم نہیں کرتا، قسم باللہ اس سے بڑا جاہل اس کائنات میں دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ اہم باتیں اس موضوع میں وقت کی قلت کی وجہ سے رہ گئی ہیں، اللہ نے توفیق دی. آمین.